الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام جو قرآن مجید میں 4 ہی مرتبہ بیان ہوئے ہیں، یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم، ان پر گفتگو کی تھی۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ جمعہ میں اس آیت کی حیثیت پوری سورت کی مرکزی حیثیت کی۔ ہم نے 4 آیات پر گفتگو کر لی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے قرآن مجید کی عظمت کو۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جو تورات کے حامل بنائے گئے لیکن انہوں نے اس کو نہ اٹھایا جیسا کہ اس کو اٹھانے کا حق تھا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابوں کا بوجھ زیادہ جاتا ہے۔ بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، وہ قوم کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، اس کی بہت بری مثال ہے۔ اور اللہ ایسے ظالموں کو، ایسی زیادتی کرنے والے کو کبھی راستہ بھی نہیں دکھاتا۔ سورہ جمعہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں وارد ہوئی ہے، اور 27ویں پارے کی آخری سورت حدید سے شروع ہو کر پورا 28واں پارہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، اور صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ والیوم کے اعتبار سے تو قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل، سورۃ آل عمران 1.25 پارے پر مشتمل، سورہ نساء 24 رکوعوں پر مشتمل، اور پھر سورہ مائدہ 16 رکوعوں پر مشتمل۔ یہ سب سے بڑا سپین ہے مدنی صورتوں کا، لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ وہ 27ویں پارے کے آخر سے لے کر 28ویں پارے کے آخر تک ہے۔ ان میں یہ صورت وارد ہوئی ہے۔ یہاں جو 10 صورتیں ہیں، ان کی مشترک بات یہ ہے کہ ان میں مسلمانوں کے تینوں گروہوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے، سادہ مسلمانوں سے، پکے ایمان والوں سے اور منافقین سے۔ لیکن بنی اسرائیل سے براہ راست گفتگو نہیں ہوئی، لیکن بیچ بیچ میں سے ان کو مثال کے طور پر، عبرت کے طور پر ضرور بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ فرمایا، مثال دی گئی ان کی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، وہ لوگ کہ جو حامل تورات بنائے گئے، obviously اس سے مراد یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، لیکن انہوں نے اس کو نہ اٹھایا جیسا کہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کا کلام گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، گائیڈ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اگر اس سے گائیڈنس حاصل نہ کی جائے تو پھر اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔
تو فرمایا کہ جو حامل تورات بنائے گئے لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ گدھے کا کام ٹرانسپورٹیشن ہے کہ جو بھی بوجھ آپ اس پر لاد دیں یا خود اس پر سوار ہو جائیں تو آپ کو، ورنہ آپ نے جو بوجھ لادا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ بوجھ کوئی بھی ہو، وہ آپ نے اینٹیں لادی ہوں، پتھر لادا ہو، مٹی یا ریت لادی ہو، یا آپ نے کوئی اور سامان اس پہ لادا ہو، یا آپ نے کتابیں لادی ہوں، گدھے کے لیے برابر ہے۔ جب انسانوں پر کتابیں انسانوں کو عطا کی جاتی ہیں، خاص طور پر وحی کی کتابیں، اللہ کی کتابیں، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اسے کھول کر پڑھیں، پہلے اس پر ایمان لائیں، پھر اسے کھول کر پڑھیں، پھر اس پر عمل کریں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر مسلمان یا کتابوں کے ماننے والے کتابوں کو یہ حقوق ادا نہ کریں تو ان کو گدھوں جیسا کہا گیا ہے کہ جیسے گدھا صرف ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو آسمانی کتابوں کے ماننے والے بھی جب ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ صرف آسمانی کتاب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، اونچا رکھ کے، سر پہ اٹھا کے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں کھول کے، اس کی جو ڈائریکشن ہے اس پر عمل نہیں کرتے اور اسے دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یہود نے تورات کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا تو انہیں گدھے قرار دیا گیا۔ ویسے بھی یہ کسی کو کنڈیم کرنا ہو جو اردو زبان میں اور گدھے، وہی بات جو ہے وہ یہاں پر کہی گئی، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے کہ جن پر کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی یہودی ایسا نہیں ملے گا جو تورات کو ڈس اون کرے، جو تورات کو اللہ کا کلام نہ مانتا ہو، لیکن کوئی تو بات ہے نا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ لگایا ہے، یہ حکم لگایا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اور وہ جھٹلانا کیا ہے؟ وہ عملی طور پر جھٹلانا ہے۔ محترم ڈاکٹر سہارا احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ آیت پڑھتے ہوئے بٹوین دا لائنز یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ مثل الذین حملوا القرآن، ان لوگوں کی مثال جو حامل قرآن بنائے گئے، جنہیں قرآن مجید عطا کیا گیا، ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے بھی قرآن مجید کو نہ اٹھایا جیسا کہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا، یعنی قرآن مجید کے حقوق ادا نہ کیے۔ سب سے پہلے تو ان کا فرض تھا کہ وہ اسے دل سے اللہ کا کلام مانتے، پورے شعور کے ساتھ، یعنی صرف ایک مقدس کتاب نہیں، اللہ کا کلام جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور پھر اسے پڑھتے اور اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے اور اسے دوسروں تک پہنچاتے۔ لیکن اگر مسلمان اللہ کے کلام کا یہ حق ادا نہیں کر رہے تو وہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے، حق تلفی کر رہے ہیں۔ اور کس کی حق تلفی؟ اللہ کے کلام کی حق تلفی۔ تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، عملاً جھٹلانا جیسے ہم جھٹلا رہے ہیں، یہودی بھی ایسے ہی جھٹلاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے زیادتی کرنے والوں کو، ایسے ظالموں کو، ظالم کون ہوتا ہے؟ حق تلفی کرنے والا، کسی کا حق مارنے والا۔ تو اللہ ایسے زیادتی کرنے والوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا، راہیاب نہیں کرتا، یعنی وہ بھٹکتے رہیں گے، انہیں کبھی راستہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ذرا کہو اے یہودیو، قل یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہیں زوم ہے، غلط فہمی ہے، تمہارا خیال ہے، تم سمجھتے ہو کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو،
لوگوں کے مقابلے میں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم واقعی اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہاں بھی براہ راست یہودیوں سے خطاب نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر تمہیں واقعی اللہ سے پیار ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو، یہ یہودیوں کا کلیم تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب اور اس کے بیٹوں کی مانند ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کو ذرا ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں بھی چند دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا، پھر نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ ہمارا اصل مقام جنت ہے، جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ تو اگر تمہارے دل سے یہ خیال ہے کہ تم جنت کے مستحق ہو تو پھر یہاں کیوں دھکے کھاتے ہو؟ دنیا کی زندگی تو بڑا دھکے ہی ہے نا۔ کوئی کسی گلی میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کوئی مزدوری کر کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اور کوئی کسی محل کے اندر بیٹھ کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے، پریشانیاں غم، اور کسی دفتر میں بیٹھ کے وہ کاروبار چلا رہا ہے تو دھکے ہی ہیں، پریشانی، ڈپریشن، ڈپریویشن، پلاننگ، یہ سوچ وہ سوچ، ادھر کاروبار ادھر کاروبار، ادھر کام ادھر کام، دنیا میں۔ جبکہ جنت میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر دنیا میں دھکے کیوں کھا رہے ہو؟ مرو اور جاؤ جنت میں۔ تو انکم ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں زوم ہے، غلط فہمی ہے کہ تم لوگوں کو مقابلے میں اللہ کے بڑے محبوب اور پیارے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی تمنا کرو، تو پھر موت کی تمنا کرو، مرو اگر واقعی تم اس خیال میں سچے ہو۔ پھر فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پہلے ہی پارے میں چھٹے رکوع سے لے کر 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات تک ایک مفصل بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بنی اسرائیل کے خلاف ایک استغاثہ ہے کہ پہلے تم مسلمان امت تھے، تمہارے قبلے کی طرف ساری دنیا رخ کرتی تھی، اب تمہیں اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے۔ کیوں معزول کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے تمہاری کرتوتیں۔ ان میں یہ بھی آیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک، یہ بھی اور مشرکین مکہ بھی، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سالہ زندگی مل جائے، لیکن کہتے کیا ہیں کہ ہم تو بڑے پیارے ہیں اللہ کے، بڑے چہیتے ہیں اللہ کے۔ آج بالکل وہی کردار ہمارا ہے، آج یہی زوم، یہی غلط فہمی ہمیں کہ جنت ہمارا حق ہے اور اللہ تعالیٰ بس اسے جنت ہمارے لیے تیار کی ہے، عمل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں دل سے یقین بھی ہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ وی آر ناٹ آن میرٹ، اور میرٹ پر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فیوریٹزم کی بنیاد پر ہمیں جنت میں لے جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد کیٹیگوریکلی ایک بات جو ہے وہ کہی گئی، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی صاف صاف کہہ دو کہ یقیناً وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً وہ تمہیں آ کر ملے گی، تم سے ملاقات کرے گی، تم پر لازماً موت آئے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو چھپی اور کھلی سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں جتلائے گا، تمہیں بتائے گا
تمہارے سامنے لائے گا کہ یہ حرکتیں تو تم کرتے رہے. یعنی میری زندگی کے وہ گوشے بھی جو میں سمجھتا تھا کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، میرے کچھ کمزوریاں، کچھ برائیاں، جن کے بارے میں مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ یہ کس کو پتہ ہے، یہ تو میرے سیکرٹ ایکٹس ہیں. لیکن جب وہ سیکرٹ ایکٹس بھی میرے سامنے لائے جائیں گے پھر میرے ہوش اڑ جائیں گے. سورۃ حامیم سجدہ میں کہا گیا ہے کہ جب انسان کے ہاتھ اور اس کی جلدیں اور اس کے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے کہ اس نے یہ بھی کیا تھا، آنکھ کہے گی اس نے ادھر بھی دیکھا تھا، اور پاؤں کہیں گے یہ مجھے غلط راستے پر لے کر گیا تھا، تو حیران ہو کر کہے گا انسان اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے لما شہدتم علینا، ارے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تم تو میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے پاؤں تھے اور میری جلد تھی، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ اعضاء کہیں گے کہ انطقنا اللہ انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے. اب وہ کیا طریقہ کار ہوگا، وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ اعمال کیسے ہمارے سامنے لائے جائیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب میں چھوٹا تھا اور ممبر و محراب سے سنتا تھا کہ اعمال نامے ہوں گے، ایک نیک اعمال کا رجسٹر ہوگا، ایک برے اعمال کا رجسٹر ہوگا، اور اس میں 60 70 80 سال کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی لکھے ہوئے ہوں گے، تو میں حیران ہو کر دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اور وہ ترازو جس پر وہ تولے جائیں گے وہ کتنا بڑا ہوگا. لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر ہمارے لیے اس کا تصور بہت آسان بنا دیا ہے کہ اب تو ضرورت نہیں ہے کسی رجسٹر کی. یعنی وہ نیا کمپیوٹر آیا تھا تو ایک کمرے کا ہوتا تھا، پھر ڈیسک ٹاپ آیا، پھر لیپ ٹاپ آیا، اور یہ جو کھلونا ہم سب لوگ جیب میں لیے پھر رہے ہیں، اس میں شاید 60 70 کے 100 سال کی زندگی کا ریکارڈ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے. تو اب مشکل نہیں ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال کیسے لائے گا؟ وہ بول کر بتائے جائیں گے، یا مجھے یعنی آج کی اس تاریخ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی کہ جو میرے سامنے چلائی جائے گی، اور اس کے لیے کوئی کسی آلے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی میں اپنا ہاتھ ہی شاید ایسے کروں گا تو میرا ہاتھ ہی LCD بن جائے گا اور اس پر وہ فلم چلنی شروع ہو جائے گی. اور وزن اعمال وہ کیسے ہوگا کہ میرے جسم میں سارا ریکارڈ ہے نا، یہ سارا جو نروس سسٹم ہے جس کی بنیاد پر کمپیوٹر بنا ہے اور یہ سب کچھ بنا ہے، اس میں سارا ریکارڈ ہے، اور وہی سب کچھ بولنا شروع کر دے گا، اور اسی سے میں کسی جگہ سے سکین ہو کر گزروں گا تو سامنے LCD پر وہ میری پکچر جو چلنی شروع ہو جائے گی. فرشتے تو صرف ہیک کرنے سے حفاظت کے لیے ہیں، ورنہ ریکارڈ سارا ہمارے اندر ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سامنے لے آئے گا. تو قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی کہہ دو، بتا دو انہیں کہ وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، جس سے تم دور بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے، تم سے ملاقات کرنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو ہر کھلی ہو چکی بات کی جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار نے نماز باجماعت مشکل سے مشکل بنائی. پہلے آپ حرم میں نماز پڑھتے تھے، پھر سختی کی گئی، روکا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے چھپ چھپا کر نماز پڑھنی شروع کی. کبھی ادھر جا کر پہاڑوں میں پیچھے نماز پڑھ لیتے، پھر کبھی ادھر جا کر پڑھ لیتے، یہاں تک کہ دار ارقم جب میسر آ گیا، حضرت ارقم نے اپنا گھر جو ہے وہ دے دیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز کا مرکز بنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھانا تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم،
اس کے لیے باقاعدہ کوئی درس قرآن آپ نہیں دیتے تھے. آپ کا جو درس ہوتا تھا وہ نماز کے اندر ہوتا تھا. آپ بآواز بلند فجر کی نماز میں، عصر مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو عربی زبان پوری طرح سے آتی تھی اور وہ براہ راست ان کو ایسیمیلیٹ کرتے تھے. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے مدینہ منورہ میں انٹر ہونے سے پہلے مدینے سے 15 میل باہر، جو پرانا چھوٹا مدینہ تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس سے کوئی 10-15 میل باہر جو ہے وہ قبا آبادی، اب تو وہ بھی مدینے کے اندر ہی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال تھا، نانکا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہاں آپ نے 15 دن قیام فرمایا ہے، اور انہی دنوں میں پھر جمعہ فرض ہوا ہے، اور یہ آیات سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع نازل ہوا ہے. یہ حکم ہوا، ساری آیات اس وقت نازل نہیں ہوئی، لیکن بہرحال فرض جمعہ جو ہے اس وقت ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یا ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی نصیحت کی طرف. ذکر کے دو معنی ہیں، ذکر کے معنی یاد بھی اور نصیحت بھی. وذروا البیع، اور سودا بیچنا چھوڑ دو، یعنی اپنا کاروبار بند کر دو. اس پر بھی یعنی فتویٰ یہی ہے کہ جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کے اختتام تک کاروبار دنیاوی حرام ہے. یعنی عام جو نمازیں ہیں ان میں بھی نمازیں باجماعت واجب ہے مسلمانوں پر، مسلمان مردوں پر، جو بھی اس پوزیشن میں ہو کے مسجد جا سکیں تو ان پر وہ واجب ہے. یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن نماز باجماعت واجب ہے. لیکن عام نمازوں میں آپ کے لیے گنجائش ہے کہ ایک دکان پر 4 ملازم ہیں، ایک ادھر نماز پڑھ لیں، 2 ادھر نماز پڑھ لیں، باقی ادھر نماز پڑھ لیں. اس لیے کہ آپ کو نمازوں کے اوقات میں فرق سے بڑی خوبصورت ورائٹی مل جاتی ہے کہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد نمازوں کے اندر فرق ہوتا ہے. کسی میں 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے، کسی میں آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، کہ آپ دکان بھی کھلی رکھیں اور نماز باجماعت بھی تمام لوگ ادا کریں. لیکن جمعے میں ایسا ممکن نہیں ہے. باقاعدہ حکم ہے کہ وذروا البیع، سودا بیچنا چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو. تو جو بھی ہر قسم کا کاروبار ہے اس کو چھوڑنے کا حکم جو ہے واضح طور پر دیا گیا ہے. پھر جمعے کی نماز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلانے کی بھی انتہا کر دی. اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے یہ ہمارے جیسے خوشحالی میں نازل نہیں ہو رہا کہ ہماری الماریاں جو ہیں وہ کپڑوں سے بھری ہوئی ہوں، کئی جوتے ہوں ہمارے پاس، اور پھر کئی طرح کی خوشبو جو ہے وہ ہمارے پاس ہو. ذہن میں رکھیے گا اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اے سی بھی نہیں ہے، پنکھے بھی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ کپڑوں کے اندر پسینوں کی بدبو ہوگی. تو ترغیب یہ دلائی گئی ہے کہ تم ایک جوڑا دھو کر رکھو جمعے میں پہننے کے لیے، تاکہ تم جب مسجد میں آؤ اور پھر خوشبو لگا کر آؤ، تاکہ باقی نمازیوں کو تم سے کوئی اسمیل نہ آئے اور ماحول خراب نہ ہو جمعے کا اہتمام. اب ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے کپڑے ہی بے شمار ہیں، تو صاف ستھرے کپڑے پہننا اب کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہو گئی، سنت کی ہو گئی کہ انسان صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کے اندر جمعے کے لیے آئے. باقی اگر کپڑے ویسے صاف ہوں، دھلے ہوئے نہ ہوں تو اس سے بھی جمعہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پھر کوئی شخص کہے کہ ہو چونکہ میرے پاس دھلے ہوئے کپڑے نہیں ہیں تو میں جمعہ ہی نہیں پڑھ سکتا. جو دوسری ساتھ میں آتا ہے اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری ساتھ میں آتا ہے اس کو ایک دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر جو چوتھی ساتھ میں آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو 5ویں ساتھ میں آتا ہے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے.
پھر نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب اذان ہو جاتی ہے اور امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے دروازے پر حاضری لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ ذکر، اور وہ بھی غور سے نصیحت سننے لگتے ہیں، یعنی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ ترغیب ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو بھی پہلے جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا کانگریگیشن کے لیے، اجتماعی عبادت کے لیے، لیکن یہودیوں کا جو مخصوص انداز تھا کہ وہ ہر بات میں تبدیلی چاہتے تھے۔ جب انہیں حکم دیا گیا کہ جمعے کے دن ایک خاص وقت سے لے کر خاص وقت تک تم اپنے کاروبار بند کرو اور سینیگاگ میں، یعنی ان کی عبادت گاہ کو سینیگاگ کہتے ہیں، تم مسجد میں حاضر ہو جاؤ، تو انہوں نے حسب عادت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جمعہ نہیں، ہفتہ ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ریکویسٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، if the day of your choice then time is of our choice، لہذا یہودیوں پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ ہفتے کے دن، اب ان کے لیے عبادت کا دن ہفتے کا دن ہے۔ یہ جسٹ فار انفارمیشن ہے کہ ہمارے لیے جمعہ، یہودیوں کے لیے ہفتہ، اور عیسائیوں کے لیے اتوار، یہ تینوں جو آسمانی مذاہب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم ہفتے کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دا ہول ڈے کوئی کاروبار نہیں کرو گے۔ اور جن لوگوں کا یورپ امریکہ میں جانا آنا ہوا ہے ان کو ہوگا ذہن میں، اگر نہیں تو تازہ کیجیے ذہن میں، کہ اگر آپ بروکلن میں جا رہے ہوں سڑکوں کے اوپر، اور اوپر سے جو بریجز گزر رہے ہوتے ہیں سڑکوں کے، ہفتے کی صبح ان پر کالے کوٹ پہنے ہوئے، کالے ہاٹ پہنے ہوئے، وہ لمبی لمبی زلفوں والے یہودی جو ہیں آرتھوڈاکس، وہ جوک در جوک جا رہے ہوتے ہیں سینیگاگ کے اندر۔ تو ہفتے کا دن یہ خاص ہے ان کے لیے، اور پورا دن وہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہفتے کے دن یہودی اپنے دفتر بھی نہیں جاتا، اپنی دکان پر بھی نہیں جاتا، اپنے کاروبار بھی نہیں جاتا، لیکن کاروبار بند نہیں کرتا۔ اچھا، اب یہی وہ چیز تھی کہ جو ایک خاص بستی جو ساحل سمندر پر آباد تھی، اور ان کا پیشہ جو تھا مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اتنی سمجھ دی ہے کہ 6 دن کے بعد جو 7واں دن آتا ہے اس میں ہمیں کوئی نہیں پکڑتا، لہذا ہفتے کے دن جو سمندری مچھلیاں تھیں وہ اچھلتی ہوئی ساحل سمندر پر ادھر سے ادھر اچھل کے گئی، پھر ادھر اچھل گئی، درمیان میں کھیل رہی ہیں اور یوں کر کے جا رہی ہیں۔ اب ان کے منہ میں آئے پانی، اچھا، لیکن ساتھ ہی خیال آئے کہ نہیں، آج تو مچھلیاں پکڑنا حرام ہے، تو انہوں نے ایک ہیلا کیا اور اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ تو انہوں نے کہا اچھا کر لیتے ہیں بندوبست ہم تمہارا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے چینل بنانے شروع کر دیے، کہ دریا یا سمندر کے کنارے پر وہ بڑے بڑے چینلز بناتے اور ان کے آگے بڑے بڑے ہال بنا دیتے، اور ان چینلز کے جو شٹرز تھے وہ کھول دیتے ہفتے کے دن، اور مچھلیاں جو ساری ساحل کے قریب پھر رہی ہوتی تھی وہ ظاہر ہے ان چینلز کے اندر ہو کر وہ حوضوں میں چلی جاتی، پھر ان کو بند کر دیتے تھے اور اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ کچھ لوگ انہیں منع کرتے تھے کہ نہ، اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کے حکم کو اس طرح نہ توڑو۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سودا بیچنے سے، کاروبار کرنے سے منع کیا گیا، تو ہم کب پکڑ رہے ہیں ہفتے کو مچھلیاں؟ تو اتوار کو پکڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پہلے عذاب بھیجا، پھر باز نہیں آئے تو ان کے چیرے پھنس کر دیے، بندر بنا دیا انہیں۔ بڑی سخت سزا جو ہے اس قوم کو دی، اس قبیلے کو، اس بستی کو جو یہ کام کرتے تھے۔ تو یہ کیا تھا
سارا دن ان کے لیے کاروبار حرام. تو کہا کہ ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن اللہ کی یاد یا اللہ کی نصیحت کے لیے بلایا جائے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی نصیحت سننے کے لیے لپکو. اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، سودا بیچنا چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس کے بعد دوبارہ اوریجنل پوزیشن پر لایا گیا حکم، یعنی مسلمانوں کے لیے اب دوبارہ جمعے کا دن رکھا گیا. اور اسی طرح کہ اذان سے لے کر نماز ہونے تک تو کاروبار حرام ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین پہ پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے معاشی جد و جہد کے لیے، کہ آپ کوئی بھی کام کریں، تعلیم حاصل کریں، کاروبار کریں، مزدوری کریں، آپ کو ملنا وہی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. اور وہ اللہ کی ڈسکریشن ہے. وہ جسے چاہے خوب کھلائے اور جسے چاہے بھوکا رکھے، یہ اس کا اختیار مطلق ہے. جیسے ہر جگہ اس کا اختیار چلتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جسے چاہا جس گھرانے میں پیدا کیا. میں کس کا بیٹا ہوں یہ میرے اختیار میں تو نہیں. آگے میرا بیٹا کون ہے یہ بھی میرے اختیار میں نہیں. پھر جیسی چاہی اللہ نے ہماری شکل بنائی. کسی کو دراز قد بنایا، کسی کو چھوٹے قد والا بنایا، کسی کو گورا پیدا کیا، کسی کو کالا پیدا کیا، کسی کو گندمی، کسی کو سانولا. پھر جس کو چاہا خوبصورت بنایا، اس کو شارپ فیچرز عطا کیے، اور جس کو چاہا ادروائز پیدا کیا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا بیٹوں سے نوازا اور جسے چاہا بیٹیوں سے نوازا. بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ شورى کے آخر میں کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. کوئی جا کے اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ میں اور میرا یہ بھائی ہم ایک ہی ماں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں. میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، تیرے حکموں پر بھی چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ تیرا باغی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، شراب بھی پیتا ہے، لیکن تو نے اس کو 4 بیٹے عطا کیے ہیں اور مجھے بے اولاد رکھا ہے. جا کے پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو رزق کہتے ہی عطا کو ہے. تو جسم میں، جسم و جان میں، اولاد میں، اور معاشی طور پر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تو فرمایا گیا نا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو کوئی دنیا کا طالب ہوگا تو ہم اسے دنیا دیں گے جتنی چاہیں گے اور جسے چاہیں گے. یہ 2 نوٹ کر لیجیے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشن سے ملتی ہے. وہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے محروم رکھے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا ہے. وہ نیک کو بھوکا مارے اور باغی کو خوب کھلائے، مرضی ہے اس کی. تو اللہ کا فضل تلاش کرو. وہ انڈیا سے ایک عالم دین آئے ہوئے تھے لاہور میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اپنے بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کوئی گاہک آیا، کچھ آمدنی ہوئی، اسے یہ نہ پوچھیں، اس سے پوچھیں بیٹا اللہ نے کچھ فضل فرمایا، اللہ نے کوئی مہربانی کی ہے. اس لیے کہ گاہک آپ کی دکان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی اجازت سے داخل ہوگا، اور آپ سے وہ سودا اللہ کی اجازت سے لے گا.
اگر اللہ کو منظور نہیں تو گاہک آپ کی دکان میں آ جائے گا کہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، آپ کا وقت ضائع کرے گا، آپ کی بجلی ضائع کرے گا، اور پھر ساتھ والی دکان میں جا کے سودا مہنگا بھی لے گا، 2 نمبر بھی لے گا۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اور اگرچہ تمہیں اجازت ہے جمعے کے بعد کاروبار کرنے کی، لیکن کوشش کرو کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزارو۔ اس کے بعد ایک روایت ہے کہ پہلے جمعے کے دن بھی خطبہ جو ہوتا تھا وہ نماز کے بعد ہوتا تھا، کہ جیسے عید میں ہے نا کہ پہلے ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر امام خطبہ دیتا ہے، ایسے ہی جمعے میں بھی تھا، پہلے نماز پڑھی جاتی تھی اور پھر خطبہ ہوتا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی، تو یہ سمجھ کر کہ شاید غلہ آ گیا ہے، اونٹ آ گئے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کر ادھر چلے گئے۔ کوئی تو کہا گیا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب یہ کوئی تجارت یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں، انفضوا إِلَيْهَا، تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے ہر قسم کے انٹرٹینمنٹ، ہر قسم کے تماشے اور ہر قسم کی تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ نہ آپ کو کاروبار کچھ دیتا ہے، نہ آپ کو تعلیم کچھ دیتی ہے، نہ مواقع کچھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے تو آپ کو ہر طرف سے رزق ملتا ہے، کسی کو اس راستے سے 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 ملتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو کسی بھی راستے سے آپ کو رزق نہیں ملتا۔ یعنی عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ بلکہ بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، یہ پرانے جو بچوں کو شعر یاد کرائے جاتے تھے ان میں سے ہے کہ اور نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا، ہوگے خراب۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا مار کے دکھا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے چٹے ان پڑھ کو منٹ گمری بازار میں بٹھا کر 3 فٹ کے پٹے پر روزانہ کروڑوں روپے کا کاروبار بھی اس سے کروا کے دکھاتا کہ نہیں دکھاتا، اسی شہر فیصل آباد میں۔ پھر ایک محنت ہوتی ہے، جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ کاروباری حلقے میں محاورے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بڑا محنتی ہے لیکن وہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو مٹی بن جاتا ہے، اور فلانا جو ہے بڑا خوش قسمت ہے، وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے۔ تو یہ سارے محاورے ان کو اکٹھا کریں تو کیا ہے، رزق اللہ کے پاس، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ جائے تو نہ حسد رہتا ہے، نہ لالچ رہتا ہے، نہ انسان جو ہے وہ پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کرتا رہتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔